السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ایز لرننگ۔ آج ہم اسلامک اسٹڈیز فار گریڈ 6 کا یونٹ نمبر 5 کریں گے، اسلامک ہسٹری اینڈ جغرافی، جس میں آج ہم ٹاپک پڑھیں گے لیٹرز انوائٹنگ سوورنس ٹو ایکسیپٹ اسلام۔ لیٹرز لکھے گئے تھے سوورن یعنی رولرز کو، تاکہ وہ اسلام کو کیا کر لیں، قبول کر لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ امن قائم ہو چکا ہے مسلمانوں کے درمیان اور نان مسلمز یعنی کفار مکہ کے درمیان، کیونکہ حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا تھا جس میں یہ لکھا گیا تھا، جس میں یہ طے ہوا تھا کہ مسلمانوں کو سیاسی اور مذہبی طور پر مکمل آزادی ہوگی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ کرتے ہیں کہ اسلام کو عرب سے آگے بھی پھیلایا جائے۔ اس لیے انہوں نے لیٹرز بھیجے مختلف کنگز کو جن کا تعلق مختلف ملکوں سے تھا، اور کس کو بھیجا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، تاکہ انہیں انوائٹ کر سکیں، انہیں دعوت دے سکیں، تاکہ وہ اسلام کو قبول کر لیں، جس کے نتیجے میں مختلف کنگز نے مختلف طریقے سے ریئیکٹ کیا، جس کی ڈیٹیلز یہاں پہ دی گئی ہیں۔ عمرو بن امیہ زمری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا کنگ نجاشی کے پاس، جس کا تعلق ایبیسینیا یعنی ایتھوپیا سے تھا، جو کہ ایتھوپیا کہاں ہے؟ افریقہ کے کانٹیننٹ میں ہے۔ انہیں لیٹر دیا تھا، اور اس لیٹر میں کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کنگ نجاشی جن کا تعلق ایبیسینیا سے ہے، آپ پر سلامتی ہو۔ میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی جو کہ بادشاہ ہے، اس نے ہمیں کیا دی؟ پیس دیا، امن دیا، سیرینٹی یعنی امن دینا، اور ہماری حفاظت فرمائی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی روح ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا تھا اپنی اسپیشل یعنی خاص پاور سے، اور ان میں سور پھونکی تھی، بالکل اسی طریقے سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا تھا، یعنی انہیں زندہ کیا تھا۔ میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ پوری کمٹمنٹ یعنی پوری طرح سے ایک اللہ پر یقین کریں جس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بات جانتا ہوں اور اس بات پر ایمان رکھتا ہوں جو کچھ مجھ پر بھیجا گیا ہے، کیونکہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ پلیز ایکسیپٹ کر لے میری اس نصیحت کو، اور امن ہو اس پر جو مجھے اوبے کرے گا، یعنی جو میرا فرمانبردار رہے گا، مجھے فالو کرے گا۔ جب یہ لیٹر پہنچا کنگ کے پاس اور کنگ نجاشی نے یہ لیٹر سنا، تو اس نے لیٹر کو اپنی آنکھوں کی طرف اٹھایا اور اپنا ہاتھ حضرت جعفر کے ہاتھ پر رکھا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ پھر اس نے لیٹر لکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اس نے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور اس نے بیعت لے لی کس پر؟ حضرت جعفر کے ہاتھوں پر۔ دوسرا لیٹر لکھا گیا تھا امپیریئر آف روم کو، یعنی روم کے حکمران کو، جس کا نام ہیراکلیس تھا، اور اس ٹائم پر کنگ کا ٹائٹل کیا تھا؟ کنگ کو کیا کہتے تھے؟ سیزار کہتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو سیزار کون تھا اس ٹائم پر؟ ہیراکلیس تھا، ٹھیک ہے؟ اسے کون دینے گیا تھا خط؟ دعوت اسلام کی کون دینے گیا تھا؟ حضرت دایا کلبی دینے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ جب اس کے ہاتھ میں خط گیا تو اور حضرت دایا نے کیا کیا؟ انہیں چھوٹی سی اسپیچ دی، یعنی انہیں اسلام کی دعوت دی تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ انہوں نے اس لیٹر کو چوما اور کہا کہ میں آپ کو اسی دن رپلائی کر دوں گا، اسی دن جواب دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ ہیراکلیس نے اس نے اپنے غلام کو بھیجا تاکہ وہ کسی عرب کو پکڑ کے لائیں، تاکہ وہ اور معلومات انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مل سکیں۔ تو ان کے غلام کسے پکڑ کے لے آتے ہیں؟ حضرت ابو سفیان کو پکڑ کے لے آتے ہیں، جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اور حضرت ابو سفیان جو ہے وہ کیوں آ گئے تھے وہاں پہ روم میں؟ کام کے لیے، یعنی تجارت کے کاموں کے لیے وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ تو امپیریئر انہیں بلاتے ہیں اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، ان کے بیہیویئر کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور ان کی تعلیمات کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو حضرت سفیان جو ہے وہ انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیتے ہیں، کیونکہ وہ عرب تھے تو وہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے۔ امپیریئر جو ہے وہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتا ہے، اور اس نے حکم دیا کہ یہ لیٹر اس کے درباریوں کو پڑھ کے سنایا جائے، لیکن اس کے درباری کیا ہوتے ہیں؟ غصے میں آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت دایا کلبی جو ہے اس کو امپیریئر یعنی ہیراکلیس بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے گورنر کے پاس جاؤ، زغتار کے پاس، جو کہ سینئر ممبر ہے ہماری گورنمنٹ کا۔ اگر وہ اس بات کو قبول کر لے گا، مان لے گا، اس کلیم کو پہ کنونس ہو جائے گا، تو لوگ بھی آسانی سے مان جائیں گے۔ یعنی کنگ ہیراکلیس کو لگتا تھا کہ اس کا گورنر اگر بات کرے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ اس کی بات کو مان لیں گے۔ تو حضرت دایا کلبی جو ہے وہ جاتے ہیں کس کے پاس؟ زغتار کے پاس، اور وہ اسلام کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، لیکن روم جو ہے وہ ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر دایا کلبی ساری بات جو ہے وہ کنگ کے روم کو بتاتے ہیں، یعنی ہیراکلیس کو ساری بات بتاتے ہیں کہ کیا ہوا زغتار کے ساتھ۔ تو وہ سمجھ جاتا ہے، کنگ ہیراکلیس سمجھ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ ویریسٹی کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو جان لیتے ہیں، لیکن مسلمان نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ انہیں بھی مار دیا جائے گا اور ان سے ان کی حکومت چھین لی جائے گی۔
اب ہم بات کر لیتے ہیں رولر آف یمامہ کی، جس کا نام کیا تھا؟ حوضہ بن علی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا حضرت خالد بن عمرو کو حوضہ کے پاس، اور انہوں نے کیا بھیجے تھے؟ حوضہ نے جو ہے وہ اسلام ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گفٹ بھیجے تھے۔ لیٹرز ٹو کنگز آف ایجپٹ، موقابس، ٹھیک ہے، موقاقوس کا کیا ہوا تھا؟ جو موقاقوس کون تھا؟ کنگ تھا ایجپٹ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بطلہ کو بھیجا تھا کنگ آف ایجپٹ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر دے کر، ٹھیک ہے۔ وہ بہت خوش ہوا تھا، اس نے بہت عزت دی تھی اور اپنی بہت زیادہ ہاسپٹیلٹی دکھائی تھی، یعنی بہت اچھے سے اس کے ساتھ بیہیو کیا تھا۔ جب وہ مکہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے، کون؟ صحابہ کرام، یعنی حضرت حاطب بن ابی بطلہ، تو ان کے ساتھ انہوں نے بہت ساری چیزیں بھیجی تھیں، ٹھیک ہے، جو ان کے علاقے میں ملتی تھیں، ساری خوبصورت چیزیں بھیجی تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ 2 غلام عورتیں بھی بھیجی تھیں، جن میں سے ایک کا نام کیا تھا؟ حضرت ماریا قبطیہ تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا تھا، اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا یعنی حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی تھی۔ لیٹر ٹو خسرو پرویز، حضرت عبداللہ بن خزیفہ سامی کو بھیجا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا ان کو پرشیا، ایران کے رولر کے پاس، اور لیٹر دیا تھا تاکہ وہ کنگ کو دے دیں۔ اور یہ ٹائٹل جو کنگ کا تھا اس ٹائم پہ پرشیا میں ٹائٹل کیا ہوتا تھا؟ یعنی کنگ کو جیسے روم میں سیزار کہتے تھے، تو پرشیا میں یعنی ایران میں کیا کہتے تھے؟ خسرا ٹائٹل تھا کنگ کا۔ اور اس کنگ کا نام کیا تھا اس ٹائم پہ؟ خسرو پرویز تھا۔ وہ بہت غصے میں آ گیا جب اس نے لیٹر پڑھا، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا نام لکھا تھا اوپر کی طرف سب سے اوپر، اور اس کا نام سب سے نیچے لکھا تھا۔ یہ انفیکٹ یعنی اصل میں وہ اتنے غصے میں آ گیا تھا کہ وہ یہ بات برداشت ہی نہیں کرا، اس نے لیٹر کو ٹکڑوں میں کاٹ دیا اور اس کو پڑھا تک نہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ اس نے اس طرح کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بدعا کی، اس کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کی کنگڈم کو 2 حصوں میں توڑ دے، اور ان کی بات سچ ثابت ہوئی جب ان کے بیٹے نے ہی، جن کا نام شیوریا تھا، اسی نے اپنے باپ یعنی خسرو پرویز کو مار دیا تھا، ان کا قتل کر دیا تھا۔ لیٹر ٹو کنگ آف دا دمسکس، حارث بن ابی شمار، حضرت شجاع بن وہاب اسدی کو بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر دے کے کنگ آف دمسکس کے پاس، اور کنگ آف دمسکس کا نام کیا تھا؟ حارث بن ابی شمار غسانی تھا۔ اس نے جب یہ لیٹر پڑھا تو وہ غصے میں آ گیا، اور اس نے اپنی آرمی کو کمانڈ دی، یعنی آرڈر دیا کہ وہ مسلمانوں پہ حملہ کر دے۔ اس نے لیٹر لکھا روم کو، یعنی روم کے کنگ کا نام کیا، کنگ کو کیا کہتے تھے؟ سیزار کا، کہ اس کا پلان کیا ہے، لیکن سیزار چونکہ ہیراکلیس تھا، اور ہیراکلیس جو ہے وہ اسلام کی محبت رکھتا تھا، اس لیے اس نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا۔ حارث نے پھر اپنا مائنڈ چینج کر دیا، لیکن اس نے اسلام پھر بھی قبول نہیں کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں لیٹر ٹو دا گورنر آف بحرین، منذر بن سوا، ٹھیک ہے۔ لیٹر بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منذر بن ہوا کو، جو کہ گورنر تھا بحرین کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بھیجا تھا؟ حضرت اعلیٰ بن الحزریمی کو بھیجا تھا خط دے کر منذر بن سوا کو، جو کہ گورنر تھا بحرین کا، تو اس نے فوراً سے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا، اور اس نے رپلائی میں ایک اور خط لکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جس میں اس نے لکھا: او رسول اللہ، میں نے آپ کا لیٹر پڑھا، لوگوں کے سامنے پڑھا، بحرین کے لوگوں کے سامنے میں نے آپ کا خط پڑھا، جس میں سے کچھ نے آپ کا میسج سنا اور اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا، اور کچھ نے منع کر دیا اسے اسلام کو قبول کرنے سے۔ اب ہم آخری پڑھتے ہیں لیٹر ٹو دا رولرز آف عمان، عبد اینڈ جعفر، ٹھیک ہے۔ لیٹرز لکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمان کے حکمران کو، جس کا نام کیا تھا؟ عبد اینڈ جعفر تھا۔ حضرت ابی بن کعب کو بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹرز دے کے ان دونوں بھائیوں کو، جو کہ حکومت کر رہے تھے عمان پر، ٹھیک ہے۔ عمان پہ کون 2 بھائی حکومت کر رہے تھے؟ عبد اور جعفر۔ انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا۔ ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کائنڈلی لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔